یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی جس نے سچے دل سے خواب دیکھا اور وہ خواب حقیقت بن گیا۔ آخر تک ضرور دیکھیں، یہ جادوئی سفر آپ کو حیران کر دے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہے یا کچھ سکھاتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا نام جادوئی ریت کا قلعہ۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک گرم دوپہر کو علی اپنے والدین کے ساتھ ساحل سمندر پر گیا۔ سورج چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں علی کے چہرے کو چھو کر جا رہی تھی۔ علی نے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بالٹی اور کدال لایا تھا۔ جیسے ہی وہ ریت پر بیٹھا، اس نے فوراً ریت سے قلعہ بنانا شروع کر دیا۔ علی بہت محنت سے قلعہ بنا رہا تھا۔ اس نے 4 مینار، ایک دروازہ اور ایک چھوٹا سا پل بھی بنایا۔ جب اس نے قلعہ مکمل کیا تو اس نے خوش ہو کر کہا، کاش یہ قلعہ اصلی ہوتا۔ اچانک ایک چمکدار روشنی قلعے پر پڑی اور قلعہ کانپنے لگا۔ علی نے حیرت سے دیکھا کہ قلعہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ پلک جھپکتے ہی قلعہ اتنا بڑا ہو گیا کہ علی اس دروازے کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی علی کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ قلعے کے اندر ایک رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا ہال تھا۔ دیواروں پر تصویریں حرکت کر رہی تھی اور ہوا میں موسیقی گونج رہی تھی۔ ایک ننھی پری اس کے سامنے آئی اور بولی، علی تم نے دل سے قلعہ بنایا ہے، اس لیے یہ جادوئی ہو گیا۔ اب تم اس کے بادشاہ ہو۔ علی خوشی سے اچھل پڑا۔ پری نے اسے چھوٹا سا ایک تاج پہنایا اور کہا، مگر یاد رکھو یہ قلعہ صرف ان کے لیے جادوئی ہے جو سچے دل سے کچھ بناتے ہیں۔ علی نے قلعے میں کئی راز دیکھے۔ ایک کمرہ تھا جو خواب دکھاتا تھا، دوسرا کمرہ جو کہانی سناتا تھا اور تیسرا کمرہ جو ہر سوال کا جواب دیتا تھا۔ لیکن جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، قلعہ دھند میں چھپنے لگا۔ پری نے کہا، اب وقت ہے واپس جانے کا، لیکن یاد رکھو جب بھی تم ریت سے دل سے کچھ بناؤ گے، جادو پھر لوٹ آئے گا۔ علی نے آنکھ کھولی تو وہ دوبارہ ساحل پر تھا۔ قلعہ غائب تھا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار سیپی تھی، جادو کی نشانی۔ وہ مسکرایا اور دل سے سوچا، میرا قلعہ، میرا خواب ایک دن پھر واپس آئے گا۔ اس کہانی کا سبق، سچے دل سے کی گئی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔